دنیا کا سب سے امیر صحابی، ایک ایسا صحابی جن کی دولت آج بھی اربوں ڈالر برابر بنتی ہے، جن کا بزنس اتنا بڑا تھا کہ خود مسلمانوں کی بڑی خلافت بھی ان سے قرضے لیتی تھی۔ اس صحابی کا نام ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کا نام تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ عثمان کے دور میں جب مسلمانوں کی خلافت دنیا میں سب سے سپر پاور تھی اور خلیفہ عثمان دنیا کے سب سے طاقتور آدمی تھے، تب ایک دن خلیفہ عثمان بیمار ہو گئے۔ یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اعلان کیا، اگر میں اس بیماری سے فوت ہو گیا تو میرے بعد مسلمانوں کا اگلا خلیفہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑتے ہوئے حضرت عبد الرحمن کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ آپ اسلام کے نئے خلیفہ بننے والے ہیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے عثمان سے پہلے ہی موت دے دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا اور ان کی دولت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو یہ ایک عجیب منظر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ اسے توڑنے کے لیے کلہاڑیاں منگوائی گئی۔ ان کے خزانے میں 26 لاکھ سونے کے سکے تھے، جو آج کے حساب سے تقریباً $700 ملین بنتے ہیں، اور مدینہ اور دوسرے علاقوں میں بے شمار زمینیں تھیں۔ آج دنیا میں اس بات پر کنفیوژن ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اصل نیٹ ورتھ تھی کتنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی دولت $60 بلین تھی، کچھ کہتے ہیں $600 بلین، اور کچھ کہتے ہیں 1 ٹریلین سے بھی زیادہ۔ لیکن ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے تقریباً 500 سال پہلے دنیا کا سب سے امیر آدمی رومی بادشاہ مارکس کریسس تھا، جس کے پاس روم میں سب سے زیادہ زمینیں تھیں اور ان کے ذاتی 500 غلام تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو اس کے پاس تقریباً $20 بلین ہوتے۔ لیکن رومن ایمپائر مسلمانوں کی اس عظیم خلافت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سلطنت تھی، اور اس خلافت میں سب سے امیر آدمی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا اگر 500 سال پہلے مارکس کے پاس 20 بلین تھے تو یقیناً حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اس سے بھی زیادہ دولت تھی۔ آج دنیا کے امیر مسلمانوں میں ولید بن طلال سب سے آگے ہے، جن کے پاس تقریباً $16 بلین ہے۔ یعنی اگر آج عبد الرحمن بن عوف زندہ ہوتے تو وہ آج بھی دنیا کے سب سے امیر مسلمان ہوتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق مکہ کے قریش قبیلے کے بنو زہرہ خاندان سے تھا، اور یہی وہ خاندان تھا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے 10 سال بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مکہ کے امیر تاجروں میں سے تھے۔ وہ قریش کے ساتھ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام جاتے تھے۔ ایک بار ان کے والد ایک تجارتی سفر پر جا رہے تھے تو ایک بدو قبیلے نے ان پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ باپ کے انتقال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے قبیلے کے سردار بن گئے اور مکہ میں سارا بزنس خود سنبھالنے لگے۔ ایک دن وہ تجارت کے لیے یمن گئے، جہاں ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس عالم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے شہر مکہ میں کسی نے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ واپس مکہ آئے۔ اگلے سال پھر یمن گئے تو وہی سوال ہوا۔ تیسرے سال عالم نے کہا، میرے علم کے مطابق مکہ میں نبی آنے کا وقت ہو چکا ہے، اور اس نے کہا، جاؤ اس نبی کا دین قبول کرو، اور جب ملو تو میرا سلام کہنا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئے اور مکہ واپس پہنچے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو چکی تھی۔ محمد ریڈ۔ انہوں نے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات سنائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن، مجھے تمہارے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اسی وقت ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔